مقتدی اگر امام کے ساتھ قاعدے میں شریک نہیں ہوا، ابھی بیٹھ ہی رہا تھا کہ امام کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، تو اب مقتدی بھی ساتھ امام کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور اگر وہ بیٹھ گیا تھا اور کچھ دیر اس کے امام کے ساتھ بھلے اس نے بس امام کے ساتھ شراکت ہوگی بیٹھنے میں، تو اب اس مقتدی کو چاہیے کہ وہ اس پر لازم ہے کہ عبدہ و رسولہ یہاں تک اتحیات پڑھ کے پھر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اور اگر وہ ابھی بیٹھنے والا تھا، ادھر سے امام صاحب کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، تو اب وہ وہیں سے ہی اپنی تیسری رکعت شروع کر لے، امام کی اتباع کرے گا۔ ایک مسئلہ یہاں پر ایک اور بھی پیش آتا ہے کہ بعض اوقات جب امام آخری قاعدے میں ہوتے ہیں، یعنی اب سلام پھیرنا ہے، اب اس ٹائم کوئی مقتدی آتا ہے اور وہ اس ٹائم اللہ اکبر کہہ کر بیٹھنے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی تک یہ بیٹھا نہیں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ابتدا کی نیت کی تھی اور امام سلام پھیر کر نماز سے باہر ہو گئے، تو اب یہ ان کا نہ مقتدی بنا ہے، نہ اس کی یہ نماز شروع ہوئی ہے، یہ دوبارہ کھڑا ہو اور دوبارہ سے نیت کرتے ہوئے اپنی الگ سے انفرادی منفرد ہو کر یعنی وہ نماز کو ادا کرے۔ اور اگر یہ چوتھی رکعت میں یا 2 رکعت فرض فجر کے پڑھ رہے تھے، قاعدہ اخیرہ میں امام کے ساتھ شریک ہو گیا بیٹھنے میں اگرچہ تھوڑی دیر، اب جیسے ہی بیٹھا اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو اب یہ مقتدی بن چکا تھا، مسبوق ہے، یہ اتحیات اپنی عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہتا وہ اپنی بقیہ رکعات کو ادا کرے۔ لیکن یہ ملنا ان کا آپس میں کہ امام اور مقتدی کا اتحیات میں مل جانا، باقاعدہ شریک ہو جانا، یہ ضروری ہوگا، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔